बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम सादिक। आप देख रहे हैं थल टाइम्स नेटवर्क। जनरल इलेक्शन 2024 के इनेकाद के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से कई हलकों के जो है वो सरकारी और हतमी नताइज जो है वो जारी कर दिए गए हैं। बकर से NA91 से मेंबर कौमी असम्बली जो नौ मुंतखब मेंबर कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सनाउल्लाह खान मस्ती खैल और अमीर मोहम्मद खान हसन खैली जो हैं PP89 से PP90 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इरफान खान न्याजी कामयाब हुए हैं। उनके जो हल्का से हारने वाले उम्मीदवार थे अमन नवाज खान नवानी, जो कि सिर्फ 265 वोटों से जो है वो हारे हैं। उनकी जानिब से गुज़श्ता रोज़ आरओ को दरख्वास्त दायर की गई थी कि उनके जो मुस्तरद शुदा वोट है जो कि 5000 से जायद है उनकी दोबारा गिनती की जाए और उनकी जांच पड़ताल की जाए। इसके अलावा 200 से जायद जो है वो पोस्टल बैलेट जो है पेपर्स उनकी भी आज गिनती का अमल होना है। इस वाले से आर की जानिब से दोनों उम्मीदवारों को जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया था और गवर्नमेंट काली दरिया खान जो है उसमें दोनों को वहाँ उम्मीदवारों की मौजूदगी में गिनती की जाएगी। इस सीट पर चूँकि आमन नवाज खान नवानी बहुत कम मार्जिन से जो है वो हारे हैं और नवानी ग्रुप को तो बड़ी उम्मीद है कि आमन नवाज खान नवानी जो है वो अपनी सीट निकालने में कामयाब हो जाएंगे। मगर दूसरी जानिब से न्याजी ग्रुप के जो रहनुमा हैं, जो PTI के रहनुमा हैं, वो भी पुरज़म दिखाई दे रहे हैं कि उनकी कामयाबी को अब किसी सूरत भी शिकस्त में नहीं बदला जा सकता और वो कामयाब हो चुके हैं और ये जो नताइज हैं वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है और हतमी है। इसमें उनकी उम्मीद वो उनका कहना है कि उनकी लीड मजीद बढ़ेगी, ताहम ये फैसला आज हो जाएगा। अब अगर हम बात करें NA91 की तो यहाँ से जो मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं सनाउल्लाह खान मस्ती खैल और उनके साथ अमीर मोहम्मद खान हसन खैली जो हैं वो गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से टिकट होल्डर नहीं थे, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ज़रूर तस्वुर किए जा रहे थे क्योंकि जमात की जानिब से उनकी हिमायत की गई थी लोकल सतह पर और जो है मस्ती खैल के बड़े भाई हकीम मोहम्मद खान मस्ती खैल उन्होंने भी उनकी हिमायत का ऐलान किया था। इससे उसमें ही उन दोनों की जो है मस्ती खैल और हसन खैली की बड़ी कामयाबी जो हुई है वो उसी का नतीजा करार दी जा रही है। जबकि PP90 से इरफान खान न्याजी वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही हैं। इस हल्का के ये जो 3 नौमुंतखब एक कौमी और 2 सूबाई असम्बली के मेंबरान असम्बली हैं, इनमें से 2 जो मेंबरान असम्बली हैं जिनमें सनाउल्लाह खान मस्ती खैल और इरफान खान न्याजी शामिल है, इनका तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही रहने का फैसला जो है वो पक्का है और ये उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही रहेंगे। ताहम अमीर मोहम्मद खान हसन खैली जो है वो रात ये इतलात हैं कि वो लाहौर रवाना हो चुके हैं और आपको पता है कि पंजाब में साफ दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने की जो है वो पोजीशन में है और काफ़ी सारे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक उनके साथ राब्ते में भी हैं, बल्कि कई के तो शमूलियत के जो हैं वो ऐलान भी आ चुके हैं सामने। इस मौजूदा सूरत-ए-हाल में लग यही रहा है कि जो अमीर उमर खान हसन खैली हैं वो भी पंजाब हुकूमत का ही हिस्सा बनेंगे। बखर्स के हल्का NA92 से रशीद अकबर खान नवानी और आमिर खान शाहानी की जानिब से भी कल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो है शमूलियत की खबरें सामने आ रही हैं। ताहम इस हवाले से उनके जो ज़राए हैं उनकी जानिब से न तस्दीक की जा रही है और ना ही किसी किस्म की तस्दीक की जा रही है। लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि नवानी ग्रुप और ये जो दोनों बखर के धड़े हैं जो और NA91 से PP89 से जो है अमीर उमर खान हसन खैली वो भी जो है हुकूमत में होने वाली जो भी जमात बनाएगी उसका ही हिस्सा होंगे। यही ज़ाहिरन जो है सूरत-ए-हाल वो यही लग रही है कि ये तीनों उम्मीदवार। इसके अलावा गजनफर बाशिना भी कल लाहौर में वो बड़ा मसरूफ दिन गुजार के आए। उनकी जानिब से भी दावा किया जा रहा है कि पंजाब के महाज पर बनने वाला छीना ग्रुप एक बार दोबारा जो है वो फ़ाल होने जा रहा है और उसका पहला इजलास बाकायदा इजलास कल हो भी चुका है और जिसमें काफ़ी सारे फैसले जो है वो छीना ग्रुप की जानिब से कर लिए गए हैं कि आने वाले वक्त में किसको सपोर्ट किया जाएगा और कौन उम्मीदवार बनेगा, कौन किसकी सपोर्ट की जाएगी और ये आज़ाद जो धड़ा एक जो ग्रुप बनेगा छीना ग्रुप वो किसकी हिमायत करेगा। लेकिन लग ये रहा कि ये धड़ा भी जो है वो इस बार गलती नहीं करेगा और वो मुस्लिम लीग नून में ही जाएगा और बकर के ये जो धड़े हैं दोनों जो अवामी खिदमत मास्ट से वाहिद कामयाब उम्मीदवार हैं मुज़फ़्फ़र अब्बास चीनो और नवानी ग्रुप से ये हुकूमत जमात का ही हिस्सा बन जाएंगे। चूँकि अपोज़िशन में रहना और अपोज़िशन गुज़ारना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए यही लग रहा है कि ये तमाम जो हैं या हसन खैली, छीना और नुमानी शाहानी ये मुस्लिम लीग नून का ही हिस्सा बनेंगे और हुकूमती मंच पर बैठने जा रहे हैं।
اس کے علاوہ اب امن اسماعیل شاہانی جو ہیں وہ اب 92 یا 93 ان میں سے ایک حلقہ چھوڑیں گے، اور اطلاع یہی ہے کہ وہ پی پی 92 کو جو ہے وہ چھوڑنے جا رہے ہیں، اور یہاں سے کبھی امکان ہے کہ عوامی نمانی محاذ کی طرف سے سید اکبر خان نوانی جو ہیں وہ یہاں سے الیکشن لڑیں گے، جبکہ عوامی خدمت محاذ کی جانب سے ابھی تو کوئی فیصلہ سامنے نہیں آ سکا۔ تاہم ان کے جو الائنس اب ان کا بنا تھا اترا خاندان کے ساتھ، اترا خاندان کے جو رہنما ہیں جو سابق امیدوار تھے صوبائی اسمبلی، قومی صوبائی اسمبلی سے، ملک ظہیر احمد اترا، ان کے جو بیٹے ہیں ان کی جانب سے رات ایک میسج جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آیا ہے کہ اترا گروپ جو ہے وہ 92 سے الیکشن میں بھرپور حصہ لے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اترا اور ڈھانڈلا خاندان کا جو اتحاد ہوا تھا عوامی خدمت محاذ کا، یہ چند ہی دن کا مہمان تھا یا کہ یہ قائم رہتا ہے، اور ڈھانڈلا گروپ کی طرف سے اب ملک ظہیر احمد اترا کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جاتا ہے۔ اگر اس صورتحال میں ملک ظہیر احمد اترا کو جو ہے وہ سامنے لایا جاتا ہے تو میرا یہی خیال ہے جو سیاسی یہاں ہم ریئلٹی دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ کی، تو لگتا یہی کہ اگر کوئی بھی کمزور امیدوار ہوا، بلکہ امیدوار جو بھی ہوا، سید اکبر خان نوانی جو ہے وہ یہاں بھرپور ٹف ٹائم دینے کی پوزیشن میں ہے، اور نوانی گروپ اور شاہانی گروپ کا مشن یہی ہوگا کہ یہ جو سید اکبر خان نوانی ہے وہ ہر صورت میں پنجاب کے جو ایوان ہے وہاں پہنچے، اور ان کا پہنچنا انتہائی ضروری ہے۔ عوامی نوانی محاذ اگر پی پی 92 یا 93 جو بھی سیٹ عبدالرحمن خان شاہانی چھوڑتے ہیں اس پر اپنا امیدوار، بڑا امیدوار سید اکبر خان نوانی کی شکل میں اگر لاتے ہیں اور وہ ان کو کامیاب کروا کر اسمبلی پہنچا دیتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غضنفر عباس سینہ جو کہ چاہے پنجاب لیول پر جتنا بھی بڑا وہ اپنا گروپ بنا لے، ان کو یہی تصور کیا جائے گا کہ وہ اپوزیشن میں ہے، کیونکہ نوانی خاندان کی یہ تاریخ رہی ہے کہ اگر نوانی خاندان کا کوئی بھی ایک فرد ایوان میں جا کر بیٹھ جائے تو وہ تمام پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس کی مین وجہ جو ہے وہ سید اکبر خان نوانی جو ہے وہ پنجاب کے سینئر ترین سیاستدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اس مرتبہ پی پی 91 کے جو حلقہ میں بڑا مقابلہ انہوں نے کیا ہے، ان کو ایک یونین کونسل جو ہے وہ گوہر والا اس سے 3,500 کی جو ہے تقریباً وہ غضنفر عباس سینہ کو لیڈ ملی ہے، جس کی وجہ سے سید اکبر خان نوانی جو ہے بڑے کم مارجن سے آ رہے ہیں۔ مجموعی طور پر اگر ہم یونین کونسلوں کا جو ہے وہ جائزہ لیں تو غضنفر عباس سینہ صرف 3 یونین کونسلیں جو ہیں اس میں کامیاب ہو چکے ہیں، جبکہ 9 میں سید اکبر خان نوانی جو ہے وہ انہوں نے ہرایا ہے۔ اور اس طرح اگر ان کی ناکامی کو دیکھا جائے تو لگتا یہ ہے کہ اگر عوامی جذبات اور اس کا دیکھا جائے تو وہ 9 یونین کونسلوں میں سب سے زیادہ جو ہے حلقہ کا جو حصہ ہے اس حلقہ کے جو ہیں ووٹرز ہیں انہوں نے سید اکبر خان نوانی کو جتوا دیا ہے، وہ لیکن چونکہ ہار جیت یہاں یہ ہوتی ہے کہ جو ایوان میں پہنچ گیا وہ جیت گیا، ووٹ ایک ووٹ کی جیت بھی جیت ہی ہوتی ہے، تو سید اکبر خان نوانی اس وجہ سے وہاں سے جو ہے وہ ہار چکے ہیں، اور اب 92 پر وہ جو ہے اپنی قسمت آزمائی کریں گے، اور امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ وہ جو ہے یہاں سے منتخب ہو کر اسمبلی پہنچ جائیں گے، اور اس کا دار و مدار بھی اب ڈھانڈلا گروپ کے جو ہے وہ فیصلہ پر ہے۔ دیکھتے ہیں کہ عوامی خدمات کس کے لیے قرآن نکالتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو رفیق خان نیازی ہیں جو اس مرتبہ دوسرے نمبر پر آئے تھے اور انہوں نے تقریباً 33,000 کے قریب ووٹ حاصل کیے ہیں، ان کی جانب سے ان کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی بائی الیکشن لڑنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف بھرپور حصہ لے گی۔ جو مرکزی حالات ہیں ان سے یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن بھی کروانے جا رہی ہے، اور بلے کا نشان واپس لینے کے لیے بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اپلائی کیا جائے گا، عدالت میں جو ہے وہ نظر ثانی کی سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی جائے گی۔ اگر پاکستان تحریک انصاف اپنا انتخابی نشان بلہ لینے میں واپس لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو جو 92 حلقہ ہے یا 93 جس میں بھی بکر کی جو صوبائی سیٹ پر جو الیکشن ہوگا اس میں پاکستان تحریک انصاف اپسیٹ بھی کر سکتی ہے، چاہے آگے امیدوار کوئی بھی ہو، کیونکہ امن خان شاہانی بھی جو ہے وہ 8,000 سے زائد ووٹوں میں یہاں سے جیتے ہیں، مگر یہ ہے کہ ان کا 10 سالہ اقتدار بھی اس کے پیچھے تھا، اور یہ بھی تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کھلی جو ہے وہ کمپین کرنے کی اجازت نہیں ملی، جیسا کہ مستی خیل اور حسن خیلی کو 1 ہفتہ کمپین کرنے کی جو ہے وہ ملی ہے، ان کو گراؤنڈ ملا ہے، 1 ہفتہ کا ٹائم ملا ہے، اس ٹائم میں بھی انہوں نے اتنی اچھی کمپین کر لی، اور کپتان کے جو کھلاڑی تھے انہوں نے کپتان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کپتان کے جو کھلاڑی تھے ان کو بھاری مارجن سے وہ جتوایا ہے۔ عرفان اللہ نیازی تو آخری دنوں میں بھی حلقہ میں نظر نہیں آئے، اس کے باوجود
ان کی جو کامیابی ہے اور اتنا ووٹ لے جانا جو ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی مرہون منت ہی ہے، اور وہ بھی کپتان کے جو کھلاڑی ہیں جو کارکن ہیں ان کے ہی کپتان کے چالوں کے ہی یہ مرہون منت ہے کہ جو عرفان اللہ خان نیازی جو ہے انہوں نے یہاں سے سیٹ نکالی ہے۔ اب آنے والے چند دن ہیں جو وہ بڑے ہیں، میں اب دیکھتے ہیں کہ نوانی گروپ کیا حکمت عملی طے کرتا ہے۔ ہماری یہ بھی اطلاعات ہیں کہ نوانی گروپ، نوانی شانی جو ہے اتحاد، اس کو بڑی جو ہے آفرز کی جا رہی ہیں عوام بالا سے بھی اور پنجاب کے عوام سے بھی، اور جو بھی حکومتی شخصیات ہیں، سیاسی بڑی شخصیات ہیں جو حکومت بنانے کے چکر میں ہیں، جیسے پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، ان دونوں کی جانب سے ہے جو بڑی آفرز کی جا رہی ہیں۔ اور جس بھی حکومتی جماعت کا جو بھی حکومت بنائے گا، جس بھی جماعت کا نوانی اور شاہانی اتحاد جو ہے وہ اس کا حصہ بنے گا، اور یہی سامنے نظر یہی آ رہا ہے کہ رشید اکبر خان نوانی کو وفاق میں، جبکہ جو ہے عامر خان شاہانی کو پنجاب میں اہم ذمہ داری ملنے کا امکان ہے۔ رشید اکبر خان نوانی جو ہے وہ عوام کے لیے ہر وقت ان کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ رشید اکبر نوانی اقتدار میں ہوں یا نہ ہوں، ان کے پاس عوام کے جمع غفیر دیکھنے کو ملتا ہے، اور اقتدار میں جب وہ ہوں تو سرکاری دفاتر میں عوام کا راج چلتا ہے۔ یہ نوانی گروپ کا اقتدار جب بھی رہا ہے، یہ ہمیشہ یہی نظر آیا ہے کہ یہ جو بیوروکریسی ہے اس کو نوانی گروپ ہمیشہ عوام کا خادم بننے پر مجبور کر دیتا ہے، کبھی یہاں افسرشاہی کا راج جو ہے وہ قائم نہیں رہنے دیتا۔ اور اب بھی رشید اکبر خان نوانی نے جو ہے وہ الیکشن جیتنے کے بعد نوانی ہاؤس پر بڑے کٹ میں انہوں نے تمام اداروں کو، تمام پولیس انتظامیہ، تمام جو افسران ہیں ان کو خبردار کر دیا تھا کہ اب ون وے ٹریفک نہیں چلے گی، اب وہی رہے گا جو عوام کی خدمت کرے گا اور عوام کا خادم بن کر رہے گا۔ دیکھتے ہیں کہ آج پی پی 90 کی جو گنتی ہے اس کے حوالے سے کیا سرپرائز ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔